بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، ہم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، شہر اقتدار میں ایک بڑی ملاقات کا شور ہے۔ یہ ملاقات کس کی کس سے ہونے جا رہی ہے اور اس کے مقاصد اب کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں آج جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس جلسے کی امپورٹنس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی بولا کہ جو ثوابی کا جلسہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں کرنے جا رہی ہے، اس جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا آئندہ کا لاہے عمل دے گی۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب اور خورشید شاہ صاحب، انہوں نے آج بڑی مضحکہ خیز باتیں کی ہیں، کیونکہ جب سے جو امریکی نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور ایک ٹویٹ آیا، اس کے بعد جو ٹانگیں ہیں وہ مزید کانپنا شروع ہو گئی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بیان اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ جیسے خود کو ہی یہ تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں فرق نہیں پڑتا، مداخلت نہیں ہوگی، یا امریکہ جو ہے وہ شاید وہاں سے کوئی کال نہیں آئے گی، اور اگر آتی بھی ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے کیا باتیں کی، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب، پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، اور اب معاملات جو ہیں وہ جلسوں سے احتجاجوں سے ہی حل کریں گے۔ لگتا نہیں ہے کہ ویسے مسئلے حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ یہی پیغام بھیجا جیل سے کہ بندوق کے زور پر آئین اور دیگر قوانین میں کی گئی تبدیلیوں اور ملک پر قابض مافیا کے خلاف ہمیں من حیث القوم کھڑا ہونا ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں۔ تو جناب، وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، وہ جو ساری چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور وہ جو قانون سازی کی گئی جس میں جو مدت ملازمت بڑھائی گئی کچھ سرکاری ملازموں کی، اس کے حوالے سے بھی اب پاکستان تحریک انصاف شاید سوچ لیا انہوں نے یہ کہ اب یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اب احتجاج کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بظاہر ابھی اگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب، اب بات کریں کہ خورشید شاہ صاحب نے آج جو مذاکرہ خیز بات کی 26ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کل اس جلسے میں بھی بات کی جائے گی کہ اس کے آگے کا لاہے عمل اب کیا ہوگا، کیسے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا کہ عمران خان سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی، پاکستان خود مختار ملک ہے، ہم کبھی مداخلت کرتے بھی نہیں ہیں، اور نہ کوئی امریکہ ہمارے ملک میں ملکی معاملات میں مداخلت کرے گا۔ پھر جناب خورشید شاہ صاحب نے مزید کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوتی بھی ہے تو ہم اس کے صولتکار بنیں گے۔ سب جانتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی اپنی تقاریر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں۔ اب جناب، یہ خورشید شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم نے آج تک امریکہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ تو خورشید شاہ صاحب، آپ نوکری کر رہے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے تھے، رجیم چینج کیسے ہوئی، سائفر والے معاملے میں آپ کی پروسیکیوشن ٹیم جنہوں نے یہ کیس بنایا وہ کیسے ذلیل ہوئے، سائفر کیسے سچ ثابت ہوا، کیسے امریکہ کی دھمکی کے بعد آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا، اس کے بعد آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ آپ کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیں، آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ کو کس بحاف پہ تڑیاں دے رہے ہیں؟ 17 سیٹوں کے بعد جو یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور جس بری طرح سے عوام نے اس بار جھوٹے بیانیوں کو شکست دی، آپ کس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ امریکی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے؟ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ نے خود کو تسلیاں دینی ہے، آپ دیں۔ اس کے بعد جناب رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب بھی تقریباً کوئی اسی طرح کی ان کی باتیں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں اگر امریکہ کہے گا تو کچھ ہو جائے گا، تحریک انصاف صرف مفروضوں پر چل رہی ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے ایک فون آئے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی ڈائریکشن لیں نہ، اس سے پہلے ایسا ہوا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت وقت نے حالات کے پیش نظر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو جناب، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پریشر نہیں لیتے۔ جو خواجہ آصف صاحب کا سوال بھی آپ کو سنایا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان جو ہے یہ وینٹیلیٹرز پر ہے، پاکستان آئی ایم ایف کے پلان پہ ہے، ہمیں تیل کے معاملات کے اندر بھی امریکہ کی بڑی ضرورت ہے، تو امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھنا چاہیے۔ تو آج رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہی باتیں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کی ڈائریکشن نہیں لیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، کسی بچے سے کبھی اٹھا کے پوچھ لینا کہ شہباز شریف صاحب کیا کسی کو طاقتور کو انکار کر سکتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب کی تو اتنی ویلیوز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیں یا ان کو نو سر بول دیں۔ شہباز شریف صاحب صرف یس سر والے وزیر اعظم ہے،
جو ان کو ڈائریکشنز آتی ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس طرح ان کو حکومت دی گئی ہے، تو امریکہ کو اگر آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں تو پھر واقعی آپ کی بہادری، آپ کی جرت اور آپ کے کانفیڈنس کو سلام ہے کہ کتنے کانفیڈنٹ آپ ہوئے ہیں، اور ڈرے آپ شاید وہی ٹویٹ جو زلمے خلیل صاحب کی جانب سے کیا گیا اس کے بعد آپ کا ڈر جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور آپ کو خود ہر وقت یہی لگتا ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے آپ کو شاید آپ کی گھر والی کی بھی کال آتی ہوگی نا، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ کہیں ٹرمپ کی کال تو نہیں آ گئی، یا امریکہ سے کوئی کال تو نہیں آ گئی کہ ہمیں اب دوبارہ سے جیلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ کا ڈر اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ جنوری تک جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو جائیں گے کہ ان میں کیا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد جناب آگے چلیں اور اس ملاقات کی بات کریں، لیکن اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کیس کی جو تھی وہ سماعت ہوئی، اور سماعت مکمل کر لی گئی۔ بریت والے معاملے پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اور عدالت جو ہے وہ 12 نومبر کو فیصلہ سنائے گی۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج جو سینٹرل ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب انہوں نے کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر وکلائے صفائی اور اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا جناب، ان کی جب دلائل مکمل ہو گئے۔ اب اس کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ بھی 12 نومبر کو پتہ چل جائے گا کہ اب کیا عدالتوں کا رویہ بدلا ہے، یا ابھی بھی عدالتیں اس پریشر کے اندر ہیں جس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کیا کہ آپ نے پریشر نہیں لینا، آپ نے بغیر پریشر لیے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس فیصلے کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ کیا ابھی تک پریشر برقرار ہے یا پریشر جو ہے وہ اب واقعی جج نہیں لے رہے۔ اب اس ملاقات کی بات کریں جناب، تو پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے جو رابطے تھے ان رابطوں میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے بھی کچھ خدشات کا، کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار تحریک انصاف کے اندر بھی ابھی نا کوئی میرے بارے میں کوئی بیانیہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ میرے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر میرے خلاف بات کر دیتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر کے معاملات پہلے ٹھیک کرے، وہ کیا چاہتی ہے وہ بتا دے۔ تو آج فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جے یو آئی فے مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ڈائریکٹ ملاقات ہوگی، اور اس کی درخواست جے یو آئی فے خود دے گی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ خود درخواست دے گی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ پھر جناب ابھی تک کے مطابق کامران مرتضیٰ صاحب کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے نامزد کیا گیا۔ اب اس کا مطلب تقریباً یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلی آفیشیل ملاقات ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں۔ اس میں کچھ جو جے یو آئی فے کو تحفظات ہیں عمران خان صاحب سے، اور جو عمران خان صاحب کو مسئلے مسائل ہوں گے جے یو آئی سے، تو ان مسئلوں پہ بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ابھی ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ضروری ہے، اور اتنی ضروری ہے کہ جے یو آئی فے خود اس کی درخواست دے گی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہوئی، اور وہی 26ویں آئینی ترمیم جس پہ خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا آج کہ عمران خان صاحب کے بھی سائن ہیں، فضل الرحمان صاحب کے بھی سائن تھے اس پہ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں خورشید شاہ صاحب۔ سائن چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کیے گئے تھے، سائن 26ویں آئینی ترمیم پہ نہیں کیے گئے تھے، اور نہ اس قانون سازی پہ کیے گئے تھے جو ابھی پچھلے دنوں میں کی گئی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی جس کو نوازنا تھا اس سے نواز دیا گیا ہے۔ اور اب جھوٹ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی اس پہ سائن تھے، اور یہ تو پتہ نہیں کون سے سن میں ہو گئی تھی، اور تب سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اس پہ اگر سائن کسی نے کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس طرح سے آئینی ترمیم کبھی بھی نہیں ہوتی کہ نہ عوام کو پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کے ساتھیوں کو پتہ ہے، بس وہی جو مولانا صاحب نے کہا تھا کالا لفافہ آیا اور اس کے اوپر سب سے سائن کروا لیے گئے۔ اب ملاقات پہ واپس آئیں تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ شاید اب یہ فیصلہ کیا جائے کہ اگر معاملات اسی طرح چل رہے ہیں جیسے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس حکومت کو تگڑی اپوزیشن جو ہے وہ کر کے دکھائی جائے، ان کو ٹکر دی جائے، ان کو جو پہلے ہی، کیونکہ وہ مشکلات کا ان کو کافی سامنا ہے، پھر وہی بات کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن بھی فارم 45 اور 47 والی معاملات چل گئے، الیکشن کی جو سارے معاملات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے، تو پھر کیونکہ اب قاضی صاحب نہیں ہے، ڈر ادھر سے بھی ہے نا، بچانے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور جس دن الیکشن کے ڈبے دوبارہ سے کھل گئے اس کے بعد جو ہے وہ حکومتیں جاتی دکھائی دیں گی۔ تو اپوزیشن تگڑی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا اور جے یو آئی کا اکٹھے بیٹھنا ضروری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بڑی کوششیں بھی کر رہی ہے، اور بار بار اسد قیصر صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی کمیٹی کے ہمراہ۔ تو یہ معاملات اب کدھر کو جاتے ہیں
اور یہ ملاقات کب پلان کی جاتی ہے، کب درخواست دی جاتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد نتائج کیا آئیں گے، یہ بڑی اہم پیش رفت ہوگی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔